التماس دعا برائے ظہور ولی العصر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن المہدی صلواتک علیہ وعلی الطاہرین وعلی المعصومین ومات الطیبات فی هذه الساعة من كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد يا الله يا رحمان یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی ولی العصر. خاندان عزت و عظمت پر مل کر بآواز بلند صلوات. اگر سامنے آ سکتے ہوتے تکلیف کرو آجو بابا جی جڑے کھنڈوں تو مہمان ہیں. بآواز بلند صلوات. درود کا پڑھنا عظیم عبادت ہے. ذاکر مولوی اپنی مجلس لگوانے کے لیے نہیں یا مجمع کو اکٹھا کرنے کے لیے درود نہیں پڑھواتا. معصوم فرماتے ہیں کہ بندہ محمد و آل محمد پر ایک مرتبہ درود پڑھے. جو حقیقی درود کو سمجھتے ہیں وہ بھی بولیے گا اور جو روزمرہ پڑھے جانے والا درود پڑھتے ہیں وہ بھی توجہ فرمائیے گا کہ ایک مرتبہ اگر درود پڑھا جائے اور اللہ اس بندے کو 4000 سال کی زندگی عطا کرے. 4000 سال زندگی گزارنے کے بعد ماسٹر صاحب وہ بندہ پھر محمد و آل محمد پر صلوات پڑھے تو فرشتے اس بندے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں بندہ خدا ابھی تو ہم تیرے پہلے والے درود کا ثواب لے کر. کوشش کریں بلند آواز سے درود. سجدہ مودت ادا کرتا ہوں مولا ولی العصر شہنشاہ کی نیابت میں طلب وجہ اللہ. اللہ اکبر بآواز صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وَأَطْهَارُ الْحَمْدِ وَإِسْمَهُ وَإِكْرَامُ الْحَمْدِ. الصلاة والسلام على سيدنا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم أما بعد قال رب العزة في محكم الكتاب المجيد وفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صلوات. دعا ہے سیدہ پاک کی عزت اور عظمت کے صدقے میں مالک آپ تمام فرش مسرت پر تشریف فرما موالیان حیدر کرار کو ناصرین ولی العصر میں شمار فرمائے. مالک پاک آپ کو حکومت الہیہ کا دیدار کروائے. مالک کی نالین مطہر کے صدقے میں مالک آپ کو حقیقی صلاۃ سمجھ میں فرما دے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند درود تلاوت فرما دے. تمام عزاداروں کو اس بادشاہ کی آمد مبارک جس کا انتظار اللہ بھی کر رہا ہے. آج سے بڑا دن کوئی نہیں ہے. شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اجازت ہے جی 2-4 جملے کہوں. سب سے پہلے کرم نوازی ہے شہنشاہ بقیت اللہ عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ اذن اللہ روح اللہ دلیل اللہ مظہر اللہ وجود اللہ. بھائی جبار دی گل ٹھیک ہے 50,000 لگے ہیں تو سب بولنا جنہیں نیاز کھا کے گھر تو جانا انہیں اگے تو سب نہیں بولنا. دلیل اللہ وجود اللہ شہنشاہ معظم کی پاک کرنے والی نالین کے صدقے میں ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس خالق کائنات نے ایک مرتبہ پھر شعبان کے مہینے کو ہمارے مقدر میں لکھ دیا. جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس مالک کائنات نے ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ دھڑکنوں کو ولایت علی اور زبانوں کو ذکر بقیت اللہ کے لیے بنا دیا.
اگر ساری زندگی رکوع میں کھڑا رہوں تو شکر کم ہے، ساری زندگی قیام کرتا رہوں شکر کم ہے، ساری زندگی سجود کرتے رہو، قعود کرتے رہو، دعا کرتے رہو، کم ہے، شکریہ ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ لاکھ شکر ہے اس مالک کائنات کا جس نے ہم جیسے مٹیوں پر بیٹھنے والوں کو نبیوں کی صفوں میں بیٹھنے کے قابل بنا دیا۔ سلامت رہے، تھوڑی جی گونج ختم کریں، مالک کون سلامت ہے۔ یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ انبیاء کی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا تمہارے ساتھ وہ افراد کی قلت والی آپ نے ربائی پڑھی ہے نا، اگر ہماری آنکھوں سے بادشاہ ولی العصر تعصب کا پردہ ہٹا دے، پھر ہمیں پتہ چلے کہ کون کس کے ساتھ نوح بیٹھا ہے، کس کے سامنے جبرائیل بیٹھا ہے، کس کے سامنے جناب اسماعیل بیٹھے ہیں، تعصب کا پردہ ہٹے تو پھر پتہ چلے۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ۔ دعاؤں کی قبولیت کا مرکز ہے 14 کی بارگاہ۔ رنسیال علیہوں میں توڑے اپنے گھر دا پتر ہاں، اے گفا لے میرا گھر ہے توڑے ویچی پڑھ کے پورے پنجاب میں ڈیوٹیاں دیتیاں۔ اس تو وڈی اور گل کیڑی ہے کہ آزا خانہ جناب سیدہ شاہ خراسان کراچی تو لے کے اور جنگیر آباد، نذیر آباد، لنگا صاحب بزرگ ذاکر انہوں نے دھرتی خیبر پشور تائی پنجاب دے بڑے شہر پڑھ کے آگیا۔ ذاکری دعویٰ کوئی نہیں، لیکن توڑا اپنا گھر ہے اور میں توڑا بچہ بھی ہاں، کسی دا بھتیجہ بھی ہاں، تھوڑے تھوڑے بولے کرو۔ مولا فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اور بادشاہ کے ذکر میں بولنا ثواب ہے۔ کتاب دا حوالہ دے لگا تفسیر نور ثقلین میرے گھر پہ یہ چھٹے حدیث دا فرمان ہے، جب بندہ ہمارا ذکر سن کر بولتا ہے نا، جب حتمی موت واقع ہو جائے گی، قبر میں چلا جائے گا، تعویذ قبر بند ہوگی، فرشتے حساب لینے کے لیے آئیں گے، مولا فرماتے ہیں جب سوال و جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا، اگر کسی سوال کے جواب میں وہ بندہ جو ہمارے دادا کے ذکر میں بولتا تھا اس کی زبان میں ذرا سی لکنت آ گئی، مولا فرماتے ہیں اس کی جگہ یا میں جواب دوں گا یا میرا دادا امیر المومنین جواب۔ سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دعاؤں کی آؤ جی قبلہ بسم اللہ، ایک سلوات پڑھو تشریف لاؤ جی بسم اللہ۔ یارہ کو اچھی آواز سلوات پڑھو، پتہ لگے سلوات پڑھو۔ ہونو مطمئن ہو جو مولوی تو بعد پھر ایک اور مولوی قصیدے آلے تھے اور سنت پڑھن باوازِ بلند سلوات۔ زوار جی دعاؤں کی قبولیت کا مرکز ہے 14 کی بارگاہ۔ مجھے نہیں پتا، پتا بھی ہے اور نہیں بھی پتا کہ آپ لوگ عقیدے کی کس نہج پر ہیں، کس منزلت پر ہیں آپ۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی نیک اور جائز دعا کعبہ کا طواف کرتے ہوئے قبول نہ ہو، وہ 14 کے ذکر میں قبول ہوتی ہے۔ دعا سلطارہ نے رزق اضافے دی نہیں منگنی، نہ سلطارہ نے پوترہ دے بخت بلندی دی دعا منگنی۔ اس سے بڑا بخت اور کیا ہوگا کہ وہ بی بی جو حجاب اللہ ہے پردے میں ان کی مہمان بن کے آئی ہے، اس سے بڑا بخت اور کوئی نہیں ہوگا۔ دعا صرف ایک مانگنی ہے اور معصوم کے فرمان کے مطابق مانگنی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں دعا وہ مانگو جس کی افادیت پیدا ہو، دعا وہ مانگو جو صرف تمہاری ذات کو فائدہ نہ پہنچائے، انفرادی طور پر فائدہ مند نہ ہو، دعا وہ مانگو جو اجتماعی طور پر فائدہ مند ہو، دعا وہ نہ مانگو جو صرف ماتمی کو فائدہ دے، جو صرف شیعہ کو فائدہ دے، دعا وہ مانگو جو پوری رعیت کو فائدہ پہنچائے۔ دعا مانگتا ہوں آج کے دن اپنے بارگاہ اپنے بادشاہ کے حضور جو پردہ غیبت میں جملہ آگے چلو کہہ دیتا ہوں، جو پردہ غیبت میں نے آیت پڑھی ہے نا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ بقیت اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بقیہ، اللہ کا بقیہ کہوں یا باقی کا اللہ کہوں؟ ہائے 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 کیا کہوں میں؟ دعا مانگتا ہوں جو پردہ غیبت میں اللہ کے بقیہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ اس کائنات میں موجود آدم کی صفیت کے وارث، نوح کی نجات کے وارث، موسیٰ کی حیبت کے وارث، ابراہیم کی خلت کے وارث، اسماعیل کی اطاعت کے وارث، جبریل کی آمد کے وارث، کوثر کی موجوں کے وارث، لوح محفوظ کا مقدر، عبد المناف کا فخر، عبد المطلب کی آرزو، سرکار ابو طالب کی خون کی
کی شرافت، اسلام کی زندگی، شریعت کی بندگی، نماز کا وقار، قرآن کی آبرو، علی کی ولایت، امامت، شجاعت، طہارت، دستار، ذوالفقار، مولا باب الحویج کے علم کے وارث، مولا شبیر کے رافار کے وارث مالک، ہم ہاتھ جوڑ کر 15 شعبان کی صبح کو ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، میرے احدیت کے 14ویں روپ ذرا اپنے اللہ والے چہرے سے حجاب غیبت ہٹائیے اور اس کائنات میں تشریف لا کر ہر منکر ولایت علی کی گردن پر ذوالفقار رکھ کے بتا دیجئے میرے دادا کی ولایت کل بھی واجب تھی، آج بھی واجب۔ یا علی زندہ و سلامت میرے دادا کی آؤ جی بسم اللہ مالک تو انسلک ملک پاکستان ذاکر بڑی بڑے ناموار ہیں تے نازمان نے ممبر میں جو جعفری صاحب ناموار ہیں مالک توڑی زندگی در آخری 2 جملے جی تسی آگے توڑا انتظار ہے۔ آج ہے وارث قرآن کی آمد، وارث قرآن کا ہوں یا خالق قرآن کا ہوں، کیونکہ یہ جو بولتے ہیں وہ قرآن بنتا ہے، قرآن بعد میں ہے یہ پہلے ہے، وارث پہلے ہوتا ہے ورثہ بعد میں ہوتا ہے، یہ وارث قرآن ہے۔ آقا صاحب وارث قرآن وہ نہیں ہوتا جسے پتہ نہ ہو کہ جمعہ بدھ والے دن پڑھایا جاتا ہے یا جمعے والے دن، اور میں کیا کہا وارث قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہے فلا اقسم بمواقع النجوم، وارث قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہے یاسین والقرآن الحکیم، وارث قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، وارث قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، وارث قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وارث قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں نبیوں کا سلطان فرمائے القرآن و علی و علی و القرآن، وارث قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں نبیوں کا سلطان کہے من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، وارث قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں نبیوں کا سلطان کہے من ابغض علی ماتا علی غیر الاسلام، وارث قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں نبیوں کا سلطان کہے من ابغض علی ماتا علی جاہلیت، وارث قرآن وہ نہیں ہوتا جسے پتہ نہ ہو چولاں دے تلے بوٹیاں زیادہ یا چولاں دے اتے بوٹیاں زیادہ، وارث قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں نبیوں کا سلطان کہے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، رن سیال والوں وارث قرآن وہ ہرگز نہیں ہوتا جو عود کے میدان سے بھاگتے ہوئے اپنی ہی بیوی سے پوچھے باجی مدینہ کتنا دور ہے، وارث قرآن وہ ہوتا ہے جس کا ذکر عبادت، جس کا نام عبادت، نبیوں کے سلطان نے فرمایا القرآن و علی و علی و القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن پڑھنا عبادت، بادشاہ کا ذکر عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، بادشاہ کے چہرے کی زیارت عبادت، قرآن پڑھنا عبادت، علی کا نام لینا عبادت، لیکن میرا پیغام یاد رکھنا قرآن قلب رسول پہ آیا، علی توشے پیغمبر پہ سوار ہوا، قرآن میں اور علی میں فرق صرف اتنا ہے قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، علی علی کرنے سے نسل